اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اس پرمسرت دن میں، اس مبارک موقع پر کہ جب ہم منا رہے ہیں ولادت باسعادت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اس دن پہ آئیے مل کر ہم مبارکباد پیش کریں حضور ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں قربتاً اللہ، اور ایک حقیر سی کوشش ہے اپنی بچیوں تک چند باتیں پہنچانے کی، اور جو میرا ذاتی ایک لگاؤ ہے اس شخصیت کے ساتھ اور ان بی بی سے میں نے جو فیض حاصل کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کو میں اپنی قوم کی بیٹیوں تک، اپنی بہنوں تک پہنچا سکوں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے ان موقعوں پر خوشی منانا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ملتا ہے قرآن مجید میں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہ آل محمد سے مودت اور اس کا اظہار۔ آج میں یہاں موجود ہوں صرف اسی اظہار کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر شیعہ جہاں بھی ہے، ہر مسلمان، ہر انسان جس نے بی بی کی شخصیت کا ذرا سا بھی ادراک پایا ہے، وہ آج پروردگار کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ ہے بی بی کا نام، یعنی جس لقب سے وہ مشہور ہیں۔ یوں تو ان کا نام ہے فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے نام سے، یعنی یہ لقب ہے بی بی کا کہ جس سے وہ مشہور ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا لفظ ہے معصومہ اور دوسرا اس مقام کا نام ہے کہ جس شہر میں بی بی کا روضہ مبارک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بی بی کو معصومہ کیوں کہا گیا، کس نے کہا، یہ لقب انہیں کس نے دیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا اور آپ کا دیا ہوا محبت یا عقیدت میں کوئی لقب نہیں ہے، یہ وہ لقب ہے جو خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کو دیا، اور اگر ایک معصوم امام نے انہیں معصومہ کہہ کر پکارا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بی بی کا یہ جو لقب ہے معصومہ، یہ ان کی عصمت و طہارت پر دلیل ہے، یہ سرٹیفیکیشن ہے، یہ ریٹیفیکیشن ہے امامت کی طرف سے۔ اور عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ یہ ان چار شخصیات میں سے ہیں، یہ ان چار پرسنالٹیز میں سے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہیں، اور یہ سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، کہ جہاں پر ہم پاتے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، جہاں پر ہم پاتے ہیں سرکار وفا عباس علمدار علیہ السلام کو، جہاں پر ہم پاتے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو، اور جہاں ہم پاتے ہیں بی بی معصومہ قم کو، کہ ان کے پاس عہدے شاید نہ ہو لیکن ان کے پاس یہ صلاحیت ضرور اللہ نے دی ہے کہ انہوں نے امامت کی نصرت کی ہے، اور اس طرح سے اطاعت کی ہے امامت کی کہ جو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور کیوں نہ ہو کہ یہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو عزیزان گرامی، یہ دن بہت اہم ہے، اور بی بی کی عصمت کی دلیل ان کے نام میں ہے۔ دوسرا لفظ جو ان کے نام میں آتا ہے وہ ہے شہر قم کا نام، معصومہ قم۔ تو عزیزان گرامی، یوں تو آپ دیکھیں کہ احادیث بہت سارے ہیں، بہت سارے نریشنز ہیں، بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قم کے شہر کی اہمیت کیا ہے، اس بابرکت مقام کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن آج میں جس طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتی ہوں وہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو ایک عجب موقع پر کہی گئی، اور کافی وقت کے بعد اس کا جو وہ سر تھا، وہ راز تھا، وہ کھل کر زمانے کے سامنے آیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ موقع ہے معراج کا، اور
جس نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہیں صاحب معراج سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب آپ معراج پر جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک بلند مقام پر ابلیس رجیم رنجیدہ ہو کر بیٹھا ہے. He's very upset about something. رنجیدہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ جیسے ہی آپ کی نظر اس پر پڑی آپ نے کہا قم یا ابلیس، اٹھ جا اپنی جگہ سے، اٹھ جا، قیام کر، قم یا ابلیس، یعنی دور ہو جا، یہ مقام تیرے لیے نہیں ہے، تو یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا. یو ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دس لینڈ، یو ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹیپ آن دس ہولی گراؤنڈ. تو کیا کہا؟ قم یا ابلیس، دور ہو جا. چلیے اگر ہم قم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو یہی کافی ہے، لیکن آگے چل کر حدیث کہتی ہے کہ پورا جملہ یہ ہے قم یا ابلیس ھذا عرش آل محمد، یعنی یہ آل محمد کا آشیانہ ہے، یہ مقام آل محمد کا آشیانہ ہے. عش کہتے ہیں عربی میں آشیانے کو. تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ قم جو ہے وہ سلامتی کا مقام ہے، وہ امن و چین کا مقام ہے. کن کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، سب سے پہلے آل محمد کے لیے، اور ان کے تھرو ہمارے لیے. یہ اس جگہ کی برکت ہے. آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو عرش آل محمد نہیں کہا، مدینہ کو آل محمد کا آشیانہ نہیں کہا، بلکہ قم کو کہا. اور پھر 2 صدیوں کے بعد، قریباً 2 صدیوں کے بعد، جب اسی رسول کی ایک بیٹی ایک سید زادی قم میں پہنچی اور وہاں پر دفن ہوئی، اور ان کے روضے سے اس جگہ میں جو برکت آج بھی موجود ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں اور آنے والے تمام زمانوں میں قم جو ہے وہ آل محمد کا آشیانہ کیوں کہلائے گا. چونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں بی بی کے القاب پر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو چند القاب ہیں، یوں تو بہت سارے ہیں، لیکن میں نے جو چنے ہیں آج جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، اپنی بیٹیوں کے لیے خاص، کہ میں بار بار یہ کہتی ہوں، میں جب بھی ان بی بی کا ذکر کرتی ہوں میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعاً انسان خود کو کمال پہ کیسے پہنچا سکتا ہے، تو بی بی کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیے اور ان سے انسپریشن حاصل کیجیے. یقین جانیے اس شخصیت میں اتنی قوت ہے، ایسا اعجاز پروردگار نے دیا ہے کہ جس کے کمال کا کوئی اور دوسرا ہمیں کوئی ایسا نمونہ ہی نہیں ملتا، کوئی مثل ہی نہیں ملتی. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ بی بی کے جتنے القاب ہیں اس میں سے کافی سارے ایسے القاب ہیں جو ان کی جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھے. کیا یہ شرف فاطمہ کی کسی بھی بیٹی کے لیے کم ہے کہ ان کے القاب اور نام دونوں ہی انہیں جیسے ورثے میں ملے ہوں؟ تو عزیزان گرامی کیا القاب ہیں بی بی کے؟ سب سے پہلے جو لقب میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی وہ ہے طاہرہ. جیسا کہ میں نے کہا معصومہ کہتے ہیں انہیں، اور طاہرہ یعنی وہ خاتون جو پاک ہو. دوسرا کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ محدثہ یا محدثہ اہل بیت، یعنی اہل بیت میں وہ خاتون کہ جو احادیث بیان کرتی ہوں، کہ جن کے پاس اتنی نالج ہے، جن کے پاس اتنا علم ہے، اور جن سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے ایز ٹریڈیشنز، ایز نریشنز ہمیں ملا ہے ان سے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ محدثہ، یعنی احادیث کو بیان کرنے والی. اور کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے تقیہ، تقوی والی خاتون. انہیں کہا جاتا ہے نقیہ، جو ہر آلائش سے پاک ہے، جو ہر نجاست، ہر کمی، ہر نیگیٹیوٹی سے پاک ہے. تو عزیزان گرامی یہ القاب اللہ نے دیے ہیں ان بی بی کو، ان سارے القاب سے نوازا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے بی بی کو؟ کہا جاتا ہے راضیہ، یعنی وہ کہ جو فرحت بخش ہو، جس سے ہر کوئی راضی رہے. اور کیا کہا جاتا ہے بی بی کو؟ کہا جاتا ہے مرضیہ، یعنی جس سے اللہ ہر حال راضی رہے. اور عزیزان گرامی کیا کہا جاتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت لقب اور بہت آفٹ یوزڈ اینڈ آفٹ ریپیٹڈ لقب، بی بی فاطمۃ الزہرا کو بھی ہم اسی نام سے، سلام اللہ علیہا کو بھی ہم اسی نام سے پکارتے ہیں. وہ ہے سیدہ، یعنی وہ خاتون کہ جس کو اللہ نے سرداری دی ہے، سربراہی دی ہے، لیڈرشپ
लीडरशिप दी है अमंगस्ट वुमेन, तो इनका लक़ब सैयदा भी है। और एक और बहुत प्यारा लक़ब बीबी का क्या है, उख्त रज़ा, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन। अज़ीज़ान ग्रामी, लेकिन इन तमाम अलक़ाब के अलावा दो ऐसे अलक़ाब हैं कि जिन पे अगर हम गौर करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे हमारी अक्ल के दरवाज़े खुल जाते हैं जब हम इन अलक़ाब को देखते हैं। दिस इज़ नॉट एग्ज़ैजरेशन व्हेन आई से दिस, कि अक्ल के दरवाज़े खुल जाते हैं। ये मैं कोई बढ़ा कर इस बात को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बीबी को कहा जाता है आलिमाए अहले बैत, यानी इस ख़ानदान में कि जहाँ पर इल्म लदुनी के मालिक हैं और जिनसे तरबियत पाकर तमाम फ़र्द इस दुनिया में अपना गुजारा करके गए हैं, वो तमाम लोगों में इन्हें कहा जाता है आलिमाए अहले बैत। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या मकाम है बीबी का और उनके इल्म का क्या मेयार है, और क्या कहा जाता है। अज़ीज़ान ग्रामी, वाक़ई दिल को इतनी तस्कीन होती है मैं जब भी ये देखती हूँ कि बीबी को कहा जाता है करीमाए अहले बैत। करीमा अहले बैत ये भी हम शियों की मोहब्बत में दिया हुआ कोई लक़ब नहीं है, ये आइमा ताहिरीन ने बीबी को ये लक़ब बख्शा है। करीमा अहले बैत यानी वो ख़ातून जो अहले बैत में सबसे ज़्यादा सखी है। अब आप मुझे बताएं कि जिनकी सखावत की वजह से दोनों जहान पल रहे हों, जिनकी सखावत की वजह से दोनों जहान पल रहे हों, वहाँ पर अगर कोई करीमा कहलाए तो फिर उसका करम किस मेयार पर है। अल्लाह अकबर। तो लेकिन क्या ये काफ़ी है कि ऐसे मौक़ों पर हम सिर्फ फ़ज़ाइल सुन लें, खुश हो लें, मुबारकबादी एक दूसरे को दे दें? क्या सीखने के लिए कुछ नहीं है? क्या गौर करने के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इसके पहले के वो लेसन्स जो हमें बीबी की लाइफ से मिलते हैं, मैं आपके सामने पेश करूं। कुछ सवालात हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू मस्ट कीप इन माइंड, यू नो, दैट यू मस्ट डेलिबरेट अपॉन इवन आफ्टर यू हैव स्टॉप्ड वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर दिस ऑल योर लाइफ। क्या? सबसे पहला सवाल ये है कि बीबी की ज़िंदगी से हमें इंस्पिरेशन कैसे मिलती है। भाई, हम 21वीं सदी में रहने वाले शिया हैं, हमारे मसाइल दूसरे हैं, हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अक्सरन हम वतन से दूर रहते हैं, हमारे बच्चे डिफरेंट काइंड के मुआशरे में पल रहे हैं, दूसरे किस्म के इन्फ्लुएंसेस हैं उन पर, असरात जिसके ज़िंदगी में उनके नज़र आते हैं। तो हम बीबी से क्या सबक ले सकते हैं? दूसरा अहम सवाल ये है कि लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए बीबी ने क्या मैसेज दिया है, क्या पैगाम है उनका। और तीसरा और अहम सवाल ये है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किसी भी ज़माने का हो, क्या बीबी से कुछ सीख सकता है? क्या बीबी मासूमा क़ुम की सिग्निफिकेंस आज तमाम दुनिया के लोगों के लिए है? बिल्कुल है। बीबी की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब हम वाक़ईन सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। और मैं आपके सामने पेश करूं कि बीबी की ज़िंदगी से एक बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि इंसान अगर चाहे कि उसकी तमाम तर सलाहियतें, उसके जितने टैलेंट्स हैं, उसका हर एक हुनर, उसका इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनालिटी का हर एक पॉजिटिव ट्रेट अगर कमाल पर पहुंच जाए, अगर परफेक्शन पर पहुंच जाए, तो कैसे होगा ये? हर कोई चाहता है कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, कि उसके अंदर जो भी हुनर है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाए, उसके अंदर जो भी खूबी है उसको उसके कमाल तक पहुंचाए। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन अज़ीज़ान ग्रामी, उसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है इल्म हासिल करना। और बीबी ने ये सिखाया कि आपके चारों तरफ जो माहौल है उससे आप ख़ुद क्या एब्ज़ॉर्ब करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अज़ीज़ान ग्रामी, बीबी ने 25 बरस बड़े अपने भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से तरबियत पाई, क्योंकि अक्सरन उनके बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को क़ैद में रखा गया और भाई ने तरबियत की। और अज़ीज़ान ग्रामी, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि जब हम बच्चे की तमीज़ देखते हैं तो हम माँ को समझ लेते हैं, जैसे हम शागिर्द को देखते हैं तो हम उस्ताद की वैल्यू पहचान जाते हैं। तो
کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جب بی بی کو عالمہ اہل بیت کہا جاتا ہے تو یہ شرف بھی ان کے استاد کی طرف پوائنٹ کرتا ہے کہ بی بی فخر کا باعث ہیں اس بھائی کے لیے کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بی بی کا علم. اور کیسا علم کہ جس کو اتنے لگاؤ سے بی بی نے حاصل کیا، جس کو اتنی محبت سے بی بی نے حاصل کیا، جس کو زندگی بھر انہوں نے بہتر بنانے کی کوشش کی اور جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ڈیووٹ کر دیا. عزیزان گرامی، پروردگار کہتا ہے کہ جو بھی انسان تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اس سے راضی رہتا ہوں، میں اس کی ہر صحیح پر اپنی مہر لگاتا ہوں، اگرچہ اس کے اندر انکساری ہو، اگر اس کے اندر ماڈسٹی ہو، اگر اس کے اندر غرور نہ آئے علم کی وجہ سے، تو پھر میں اس کی ہر صحیح پر اپنی ایک مہر لگاتا ہوں. تو عزیزان گرامی، بی بی دیکھیے اپنی زندگی سے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ 21ویں صدی میں ہم رہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کے سب منتظر ہیں کس چیز کے لیے؟ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے. لیکن عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں ہم نے کیا خود کو تیار کیا ہے؟ کیا واقعاً ہم نے ویسی کوالیفیکیشنز حاصل کی ہیں؟ کیا واقعی ہم ویسے تعلیم کے لیے دیوانہ وار کوششیں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے ہیں. تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں لیکن اس کا ہدف کچھ اور رہتا ہے، اس کا پرپس کچھ اور رہتا ہے، اس کی منزل کچھ اور رہتی ہے. یا تو ہمیں ڈگریز چاہیے ہوتی ہیں، یا تو ہمیں جابس چاہیے ہوتے ہیں، یا ہمیں ریکگنیشن چاہیے ہوتا ہے، یا ہمیں اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس نیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم زمانے کے معصوم سے قربت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں یا ایجوکیشن لے رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی کوئی بھی تعلیم، صرف دینی نہیں دنیاوی کوئی بھی علم ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب کا سب کام آئے گا کہ جب ہمارے مولا انشاءاللہ آئیں گے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو معصوم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو تعلیم انسان حاصل کرتا ہے، پھر دیکھیے کہ وہ تعلیم کیسے تاج بن کر اس کے سر پر رہتی ہے، کیسے وہ اس کو شرف دلواتی ہے، کیسے وہ اس کو سب پر فضیلت دلواتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جو بی بی کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ حالات کبھی بھی سازگار نہیں رہے، ماحول ہمیشہ ہی اہل بیت کے خلاف رہا، ان کے دشمنوں نے ہمیشہ ہی انہیں تکلیف و ایذا پہنچائی، لیکن باوجود اس کے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنی تعلیم پر اس چیز کا کوئی اثر آنے نہیں دیا. اور نہ صرف کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بلکہ تمام اہل بیت اطہار کے لیے فخر کا باعث بنی، خود عورت ذات کے لیے، خود for the women of the world she is a beacon of guidance and an honor we find in her that she is a woman. کتنی فخر کی بات ہے کہ بی بی ایک ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے اپنے تمام تر سرکمسٹانسز سے اوپر اٹھ کر اپنی تعلیم کو ہمیشہ جاری و ساری رکھا، اور اپنے علم سے اور اپنی انکساری سے، اپنی ہیوملٹی سے، اپنی ماڈسٹی سے، اپنی چاسٹٹی سے، اپنی پاکیزگی سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اور معصوم کی اطاعت سے. عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے بی بی کا؟ جو دوسرا سوال ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے کہ عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے. What is the one lesson for all women of the world جو بی بی نے دیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اپنے پرسنل ایکسلنس کو ہمیشہ بنائے رکھیں. آپ ایک چیز دیکھیں کہ بی بی کی ولادت کے دن کو ہم اکثراً گرلز ڈے مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کا عقد نہیں ہوا تھا، بی بی نے شادی نہیں کی تھی. لیکن بی بی کو ہم جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بی بی کو جس طرح سے فضیلت حاصل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا تقویٰ جو ہے وہ اسے کہاں پہنچاتا ہے. عزیزان گرامی، ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا پرسنل ایکسلنس جو ہے، اس کا ذاتی کمال جو ہے وہ اس کی پہچان بنے.
وہ اس کی پہچان بنے. ہر پہچان اس کے بعد ہے. اللہ کے نزدیک سبقت نہ مرد کو حاصل ہے نہ عورت کو، نہ کسی رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ سٹیٹس، نہ ہیلتھ، نہ ویلتھ، کسی بھی چیز کا کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے تقوی کے. تو اگر کوئی کہیں پہنچتا ہے تو اپنے تقوی کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی، پاک بازی، پاک دامنی، چاسٹٹی جسے ہم کہتے ہیں، ماڈسٹی جسے ہم کہتے ہیں، حیا، پردہ، یہ چیزیں ہیں جو ایک عورت کو کمال تک پہنچا سکتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ایک عورت کو کبھی بھی کہیں بھی رسوا یا کمتر نہیں ہونے دیتی. اور دوسری چیز کیا عزیزان گرامی؟ عورت کا تعلیم حاصل کرنا. عورت کا تعلیم حاصل کرنا، یہ میرا ایک پیغام ہے جو میں اکثراً مجالس میں بھی ممبر سے بھی کہتی ہوں، اور آج بھی میں اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ اپنے بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، اپنے بزرگوں سے میں مخاطب ہوں، جو مرد حضرات ہیں میری کمیونٹی کے، جو میرے بھائی ہیں، میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں اور سیریسلی دیں. اس کے بارے میں سوچیں، یہ بہت اہم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اچھی زوجائیں بن کر، اچھی بہویں بن کر لڑکیاں آئیں. آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں جائے کہ جو ہاتھ پاک ہیں، جو ہاتھ مضبوط ہیں، جو ہاتھ ہنرمند ہیں، جو ہاتھ صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں کیسے آئیں گی اگر آپ اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دیں گے؟ تو اگر آپ اپنی بیٹی کی ایجوکیشن پر توجہ نہیں دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں مضبوط ہاتھوں میں ہوں تو پہلے ان ہاتھوں کو مضبوط کیجیے، پہلے ان ہاتھوں میں صلاحیت بخشیے، پہلے ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں کہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا نا کہ بی بی کا نام ہے عالمہ اہل بیت. اب کیا کہنا کہ یہ وارثہ ہیں خود ان کی کہ جو ولایت مطلقہ پہ فائز تھیں، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وارثہ ہیں، اور یہ بی بی زینب کبریٰ کی وارثہ ہیں. یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کی بھتیجی ہیں. کیسے کہ انہیں کہا جاتا ہے عالمہ اہل بیت، اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کہا جاتا ہے عالمہ غیر معلمہ. بی بی کے القاب میں سے ایک ہے عقیلہ اہل بیت، یعنی وہ کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہو. تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ یہ ٹریڈیشن ہے اس خاندان میں عورتوں کا کہ جنہوں نے اپنے علم اور اپنے عزم اور اپنی شجاعت سے ہمیشہ بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، اور امامت کا دفاع بھی کیا ہے، امامت کی نصرت بھی کی ہے، امامت کا ڈیفنس بھی کیا ہے، اور امامت کی مدد اور ہیلپ بھی کی ہے. تو عزیزان گرامی، ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بہت ہی مستند ہے کہ نجف سے علماء کا اور فقہاء کا ایک قافلہ چلا مدینے کی طرف کہ انہیں چند سوالات کے جوابات چاہیے تھے. اور یہ سوالات ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم اور آپ پوچھتے ہیں. these are not minor doubts. یہ بہت ہی اعلیٰ مقام کے کمپلیکس کویسچنز تھے، کیونکہ پوچھنے والے خود عالم تھے، پوچھنے والے خود فقیہ تھے. اس لیے ان کے سوالات ایسے تھے کہ امام کے سوا ان کے جوابات کوئی اور لا نہیں سکتا تھا. لہٰذا اسی قصد سے یہ سب نکلے اور ان کا وہ قافلہ چلا مدینے کی طرف. لیکن جس دن وہ مدینے میں وارد ہوئے، پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم اس دن مدینے میں موجود نہیں ہیں. امام کی غیر موجودگی سے مایوس بھی ہوئے، لیکن پھر انہوں نے کیا یہ کہ کچھ ڈیلیبریشن کے بعد، آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد، ایک پرچے پر، ایک کاغذ پر تمام سوالات لکھ دیے کہ جب امام آئیں تو ان کے حضور میں یہ پیش کر دیے جائیں. عزیزان گرامی، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور وہ اپنی واپسی کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک کنیز وہی پرچہ واپس لے کر آئی، اور اب جو انہوں نے دیکھا تو تمام سوالات کے جوابات لکھے ہوئے تھے. اور جب انہوں نے ان جوابات پر نظر ڈالی تو انہیں احساس ہوا، چونکہ علماء خود تھے، وہ فقیہ تھے، وہ تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنے صحیح جواب، اتنے مناسب ترین جواب، اتنے پرفیکٹ اور ایکوریٹ آنسرز کہاں سے ملے، کس نے دیے؟ عزیزان گرامی، وہ بہت خوش ہوئے.
بہت خوش ہوئے، اور جب وہاں سے نکلے ابھی مدینے سے کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قافلہ وہاں سے آ رہا ہے۔ مولا سے ملاقات کی، اور مولا نے جب تمام حال سنا اس کے بعد انہوں نے کہا، دریافت کیا کہ وہ کاغذ مجھے دکھاؤ کہ جہاں وہ جوابات تمہیں مل گئے ہیں۔ اور جب وہ پرچہ مولا نے دیکھا، جب وہ کاغذ مولا نے دیکھا، مولا نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ بلند آواز سے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، فداہا ابوہا، تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو، تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو، تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ یہ جوابات اور کسی نے نہیں بلکہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے لکھ کر دیے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، فخر کیوں نہ کرے باپ کہ بی بی کا سن اس وقت صرف 6 برس کا ہے۔ مولا نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام تر جوابات بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے اگر میں دیتا۔ اللہ اکبر، کہ ایک امام کسی کے علم پر ایکیوریسی کی مہر لگا دے، اس بی بی کا علم کیسا ہوگا؟ کتنی کم سنی ہے، 6 برس کی عمر ہے، اور یہ معیار ہے علم کا۔ اور کیا کہ پبلک اکنالجمنٹ مولا نے کی۔ مولا چاہتے تو گھر آ کر بھی کہہ سکتے تھے، اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا کر بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر فدا ہو، لیکن مولا نے لوگوں کے سامنے یہ کہا۔ یہ بھی بتانا چاہتے تھے مولا، یہ بھی ہم سے کہنا چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کا احترام کرو، کہ اپنے بچوں کا احترام کرو۔ جب وہ کوئی ایسی چیز کریں، کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جہاں وہ شاباشی کے حقدار ہیں، تو شاباشی انہیں دو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ اور احترام کے علاوہ اور کیا؟ پبلک اکنالجمنٹ، لوگوں کے سامنے یہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ مولا لوہا منوانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے گھر کی ایک 6 برس کی بچی ہے، میری ایک 6 برس کی چھوٹی سی بیٹی ہے جس نے تمہارے وہ سوالات حل کر دیے کہ جو تم مل کر نہیں کر سکتے تھے، اور بالکل اسی انداز سے کیے کہ جیسے اگر میں انہیں حل کرتا۔ اب تصور کرو کہ اگر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو 6 برس کی ہیں ان کے علم کا یہ معیار ہے، تو پھر جو ان کی تربیت کر رہا ہے، جو انہیں پڑھا رہا ہے، جو انہیں سکھا رہا ہے، یعنی میرا بیٹا امام رضا علیہ السلام، اس کے علم کا معیار کیا ہوگا؟ تو مولا نے ایک ہی بات سے اپنے دونوں بچوں کا احترام سکھایا۔ یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے ہم سب کے لیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے حوالہ مادر معصومہ سلام اللہ علیہا سے۔ وہ کیا ہے کہ بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں ہم اکثر نہیں سنتے، لیکن جو بکس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور بکس پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کتابوں سے ہمیشہ ہمیں اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، کیا ہے کہ بی بی نجمہ خاتون کن کے ساتھ آئی تھیں، کہاں سے آئی تھیں؟ ان کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے، نارتھ افریقہ سے ہے۔ آج یہ ایک ڈسکشن ہے نا کہ ریسزم کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہم ریسزم میں بلیو نہیں کرتے، یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دس از اگینسٹ ہیومن رائٹس۔ آج جو یہ ایک تحریک ہے پوری دنیا میں، تو اسلام نے تو پہلے ہی اس کا ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر خطے سے اور ہر گوشے سے لوگوں کو لا کر اہل بیت اطہار کے خاندان سے جوڑا ہے، اور کس بنا پہ جوڑا ہے؟ ان کے تقوی کی بنا پر، ان کی پاکیزگی کی بنا پر، ان کے علم و طہارت کی بنا پر۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کے جو زوجہ امام صادق علیہ السلام بنی، ان کے ساتھ بی بی نجمہ خاتون آئی تھیں۔ جو آپ دیکھیں کہ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا جو زوجہ امام صادق علیہ السلام ہیں اور مادر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، انہیں اپنے ساتھ یہ بطور اٹینڈنٹ کہہ لیجئے بی بی نجمہ خاتون کو لانے کا موقع ملا اپنے ساتھ، اور وہ لے کر انہیں اس گھر میں جب آئیں تو بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا
بہت کم سن تھیں، اور اس گھر میں رہ کر، اس ماحول میں رہ کر انہوں نے جو تعلیم حاصل کی اور جو پازیٹیوٹی کو ایبزارب کیا، اپنے کو اس معیار پر پہنچایا کہ وہ بعد میں زوجائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بنی۔ اللہ اکبر! اور کیسے بنی؟ یہ انتخاب کس نے کیا؟ عزیزان گرامی، خود بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کے خواب میں بشارت دینے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کا عقد جو ہے وہ تم نجمہ خاتون سے کر دو۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ صرف اپنی علم اور اپنی پاک بازی کی بنا پر، صرف اپنے علم کے معیار کو اور اپنی طہارت کو بڑھا کر ایک خاتون نے کیا مقام حاصل کیا، اور کتنا خوش اور راضی پروردگار ہے۔ نہ صرف بشارت میں یہ کہا کہ عقد کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی کہا تاکہ ان کے بطن سے کائنات میں آنے والا دوسرا معصوم، یعنی کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام آ سکے۔ اللہ اکبر! کیا کہنا اس پاک گود کا، کیا کہنا اس گود کا کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کو بھی پالا اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو بھی پالا۔ کیا کہنا عزیزان گرامی! یہی تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اگلی نسلیں اچھی ہوں تو آج کی ان بیٹیوں کو مضبوط کریں، ان کے تقوی کو مضبوط کریں، ان کی طبیعت میں استقلال دیں اور انہیں پاک بازی و پردہ سکھائیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ایک جو میں نے کہا کہ ہر انسان بی بی کی زندگی سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ Is there a lesson for everyone? Is there a lesson for everyone to learn from the life of بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا؟ Well, there is. وہ کیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے ہجرت کی، بی بی نے سفر اختیار کیا اپنی زندگی کے آخری چند مہینوں میں، اور بی بی کا سن اس وقت کیا ہے؟ 28 برس کی ہیں۔ بی بی نے کہاں سے کہاں ہجرت کی ہے؟ بی بی نے مدینہ سے ایران کی طرف سفر کیا۔ عزیزان گرامی، جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سفر کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے جو ہجرت کی ہے اس کے کمپیریزنز، اس کا تقابل اکثراً اس ہجرت یا اس سفر سے کیا جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا کے لیے کیا، یا جو بی بی زینب کبریٰ نے امام حسین کی اطاعت میں علیہ السلام کی اطاعت میں کیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ ہجرت کیا ہے؟ یہ سفر جو تکالیف سے بھرا ہوا ہے، یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی، ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے انہیں بلا بھیجا، تو کیا یہ صرف ایک بھائی کے لیے محبت تھی، یا صرف ایک بہن کی محبت تھی بھائی کے لیے، یا بھائی کی محبت تھی بہن کے لیے کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم جہاں ہیں آپ بھی وہیں ہوں؟ کیا صرف یہی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی مقصد ہے؟ Is there a deeper significance to this ہجرت؟ Well, there is. کیونکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا نے انہیں اس لیے ایران کی طرف آنے کو کہا تھا تاکہ وہاں پر جا کر بی بی عورتوں میں، خواتین میں اہل بیت اطہار کے پیغام کو عام کر سکیں۔ تو جو خاتون اس معیار پر خود کو پہنچا چکی ہو کہ امام معصوم جس کو بلائیں نصرت کے لیے، امامت جس کی طرف ہاتھ بڑھائے نصرت کے لیے، کہ تبلیغ میں پیغام کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، امت کی کامرانی کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے آپ آئیں اور ہماری مدد کریں، تو یہ مقام ہے بی بی کا۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ سفر بی بی نے اختیار کیا، جب یہ ہجرت کی، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے کہ سفر کرنے والے جو مؤمنین ہیں، the believers who journey، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہیں، ہمارے سائنس کو دیکھتے ہیں، اور جب کوئی بھی اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے تو اللہ پھر اسے نوازتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کی تمام تر فضیلت کو اللہ زمانے پر آشکار کر دیتا ہے، کھول کر رکھ دیتا ہے، and it is preserved for posterity۔ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والے نام اور سبق ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی کی ہجرت جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک
مذہبی اینگل تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ زاویہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہر انسان کیا سیکھ سکتا ہے بی بی سے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری لائف میں، اس سفر کی سب سے اہم چیز جو بی بی نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیے، اپنی ان آرام گاہوں سے نکلیے، اپنے ان کمفرٹیبل پوزیشنز سے نکلیے اور آگے بڑھیے۔ آپ نے جو حاصل کیا ہے اسے کام میں لگائیے، آپ کے جو کلیمز ہیں انہیں عملی شکل پہنائیے۔ عزیزان گرامی، آج جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے، دیکھیں کہ بی بی کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے کہ جب مولا پکاریں، یعنی زمانے کا معصوم جب پکارے تو آپ تیار رہیں جانے کے لیے، آپ تیار رہیں نصرت کے لیے، اور جس مقصد سے وہ پکارے اس مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت آپ نے خود میں بنا رکھی ہو۔ اور رستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں آپ سب کا سامنا کرتے جائیں۔ She teaches you to never lose courage. She teaches you to not lose hope. آپ ان کا عزم دیکھیے، ان کی شجاعت دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے کہ بی بی نے یہ سفر اختیار کیا۔ اور کیا کیا بی بی نے؟ کہ کیا صرف سفر اختیار کیا؟ کیا صرف ایک جرنی تھی جو یہاں سے وہاں بی بی نے کی؟ نہیں، ہر مقام پر بی بی نے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے بی بی کو محدثہ اہل بیت کہا جاتا ہے کہ جگہ جگہ پر یہ پیغام عام کیا بی بی نے کہ ہمارے بھائی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا کر اس لیے نہیں بلایا کہ انہیں عزت دینا مقصد ہے یا انہیں کوئی بھی پوزیشن دینا مقصد ہے، بلکہ انہیں نظر بند کرنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ ایک اویئرنیس ہے، یہ ایک چیز ہے جو بی بی نے جنریٹ کی کہ لوگوں کو اس بات کا ہوش ہوا کہ اصلاً حکومت کی نیت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ساوے جو جگہ ہے اس مقام پر پہنچ کر جب خلیفہ مامون رشید کے لوگوں نے آ کر اس قافلے کو روکنا چاہا اور بی بی کی آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان کے 23 لوگوں کو بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا، تب بھی بی بی کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ کیا بی بی نے چھوڑ دیا اپنا مقصد؟ کیا بی بی نے اپنا سفر وہیں پر ختم کر دیا؟ کیا بی بی مدینے واپس آ گئی؟ کیا بی بی ڈر گئی؟ نہیں عزیزان گرامی، بی بی معصومہ قم نے اپنے سفر کا قصد اور بھی مضبوط کیا اور اس کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ قم شہر کہاں ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اور جب بی بی آئیں تو قم میں کتنے دن تھیں؟ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ بی بی جب وہاں پہنچی تو قم میں کتنے دن تھیں؟ بی بی صرف 17 دنوں کے لیے قم میں تھیں۔ Only for 17 days did she stay in قم۔ اور پھر کیا؟ بی بی کے نام سے اس شہر کو جانا جاتا ہے، ان کے روزے سے نکلنے والی وہ روشنی ہے جس نے اس زمین کو منور کر رکھا ہے۔ وہ طلباء، وہ اسٹوڈنٹس جو آج جاتے ہیں ان سیمینریز میں اور پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں پیغام اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو پھیلاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ برکت کس کے وجود سے ہے؟ یہ برکت بی بی معصومہ قم کے وجود سے ہے۔ کیا بی بی اگر مدینے میں رہتی تو ان کی فضیلت کچھ کم رہتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جب وہ قم آئیں اور اس سفر کو انہوں نے اختیار کیا، when she moved out of the apparent comfort zone, when she undertook the journey, when she faced the trials and tribulations، جب انہوں نے ان تکالیف کو اٹھایا، برداشت کیا اور اپنے قصد کو ویسے ہی استقلال سے کامل اور پورا کیا، تب بی بی کو جو یہ فضیلت اللہ نے بخشی ہے یہ زمانے پر آشکار ہو گئی۔ اور آج بھی قم کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث اور ٹریڈیشنز ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں قم ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر تعلیم بہت ہی زیادہ اعلیٰ معیار پر پہنچے گی، اپنے عروج پر ہوگی، جب پوری دنیا میں صرف نیستی اور پستی رہے گی اور بربادی رہے گی۔ قم ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر علم کے دریا ویسے ہی بہتے رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بی بی کی زندگی سے ہمیں
انسپریشن کہاں لینی چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بی بی کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی زیارت کرنے کی فضیلت کیا ہے اور عظمت کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا اگر ہم نے بی بی کی زیارت کی؟ حدیث میں تو یہ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ قم شہر کے مقام پر میرے خاندان کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ علیہ السلام ہوگا، وہ وہاں دفن ہوگی، اور یہ میری وہ پوتی ہے کہ جو ہمارے شیعوں کی شفاعت کرے گی روز محشر انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ بی بی کی پیدائش کے 45 سال پہلے یہ بشارت امام صادق علیہ السلام نے دے دی، اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے قم میں میری بہن کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، کمن زارنی، اس نے میری زیارت کی۔ اور پھر امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری پھوپھی کی زیارت قم میں جا کر کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ بہت سی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ بی بی کی زیارت کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ جنت کی بشارت لے کر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ اس بی بی کی زیارت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے اتنی فضیلت ہے، آپ سنیں کہ اب سے 100 سال پہلے 1919 کا یہ واقعہ ہے، ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج، آیت اللہ محمود مراشی جو کہ نجف کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 40 دن کا ایک عمل کیا کہ جس کے بعد انسان اگر واقعاً وہ عمل قبول ہوتا ہے تو انسان معصوم سے ملاقات کا شرف پاتا ہے خواب میں۔ اور انہوں نے وہ عمل کیوں انجام دیا؟ اس لیے کہ ان کا مقصد تھا کہ وہ ایک راز کو جاننا چاہتے تھے۔ وہ راز کیا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کہاں ہے، ان کا اصل روضہ کہاں ہے۔ اور اس قصد سے جب انہوں نے 40 دن کا یہ عمل کر لیا، اور جب 40th نائٹ یعنی 40ویں رات کو جب وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے زیارت کن کی 5ویں امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، دونوں وہاں موجود تھے۔ اور انہوں نے خواب میں کن کی زیارت کی؟ امام باقر علیہ السلام کی اور امام صادق علیہ السلام کی۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ تم کریم اہل بیت کے پاس جاؤ، تم کریم اہل بیت کے پاس جاؤ۔ کہا کہ آقا، آیت اللہ مراشی کہتے ہیں آقا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئمہ میں سے جواب ملا، اب کس نے یہ جواب دیا یہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن بہرحال دونوں میں سے کسی ایک امام نے علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کہاں ہے، لیکن یہ ہم تمہیں یہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ ایک سر ہے جو ہر کسی پر نہیں کھولا جا سکتا۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم جان لو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی، ان کے روضے کی جلوہ گاہ کون سی جگہ ہے، تو قم میں چلے جاؤ جہاں کریمہ اہل بیت معصومہ دفن ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ یہ فضیلت بھی بی بی کو حاصل ہے، یہ فضیلت بھی انہیں حاصل ہے کہ تمام آئمہ کی، تمام معصومین کی قبروں کی زیارت سے ہم تمام چاہنے والے محب اور شیعہ جو ہیں وہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں پر ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کا ثواب زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں پروردگار نے رکھتی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آئمہ طاہرین کہہ رہے ہیں۔ تو بس آئیے مل کر یہ دعا کریں، ہم بھی کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ ان لک عند اللہ شان من الشان، کہ اے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کو بھی اس روز جب ہمیں شفاعت کی ضرورت ہو، یعنی روز محشر، ہماری شفاعت ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی جنت نصیب ہو، تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور دوسرا جملہ بی بی کی زیارت کا کیا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو شان بخشی ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ آپ سب
بھی یہی دعا کریں جو میں کرتی ہوں کہ پروردگار اس شخصیت کی برکت سے let us solicit the grace of this personality. کیسے کہ ہم ان کے بابرکت وجود سے کیا حاصل کریں؟ علم کی روشنی حاصل کریں اور یہ ایک انسپریشن بن جائیں لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے. کہ یہ مل کر دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ایسی بچیاں ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن نہیں کر پاتی، پروردگار ان کے لیے راستے کھول دے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے، اور یہ موقع ہر کسی کو دے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچا سکے، اپنے ٹیلنٹس کو پرفیکشن تک پہنچا سکے. ہم نے بی بی سے یہی سیکھا ہے کہ جس نے اپنی زندگی علم کے لیے ڈیووٹ کر دی، جس نے وقف کر دی اپنی پوری زندگی علم کے لیے، بے شک اللہ اسے فضیلت اور سربراہی بخشے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.